تمام روایات جو سلف سے منقول ہیں علامہ طبری نے ان کو بیان کر دیا ہے، اور اس میں اپنی طرف سے بعض جگہوں پہ ترجیح بھی پیش کر دیتے ہیں۔ اس میں لغت عرب بھی ہے، تو ایک انسائکلوپیڈیا ہے تفسیر کا، تفسیر ابن جریر طبری۔ تو علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن جریر کا خلاصہ اپنے الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ یہ تفسیر بالروایہ ہے، جس میں پہلے تفسیر کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، پھر کلمات اور جملوں کی تشریح کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کے اقوال و آثار جو سلف سے منقول ہوتے ہیں وہ سب ذکر کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر چونکہ ایک محدث بھی ہیں، اس لیے انہوں نے روایات کو ویسے ہی نہیں قبول کر لیا، بلکہ ان کو جرح و تعدیل کی چھاننے سے گزار کر قبول کیا ہے۔ جو کمزور روایات ابن جریر کے ہاں ہم کو ملتی ہیں، ان کی علل اسناد پر بھی علامہ ابن کثیر بحث کرتے ہیں، اور تفسیر میں جہاں کہیں اسرائیلیات ہوتے ہیں وہاں پر بھی تنبیہ کرتے ہیں۔ مثلا سورہ صافات میں انہوں نے بعض آثار نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ذبیح حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ پھر لکھا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر یہ سارے اقوال کعب احبار سے ماخوذ ہیں۔ ان روایات میں ہر طرح کے رطب و یابس موجود ہیں۔ ابن کثیر کے اس صحت کے اہتمام کے باوجود بعض کمزور چیزیں بھی ان کی تفسیر میں در آئی ہیں، جن کے اوپر انہوں نے کوئی تنبیہ نہیں کی۔ مثلا سورہ توبہ کی تفسیر، آیت وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ثعلبہ کی جو روایت امام ابن کثیر لائے ہیں، اس کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن یہ تفسیر ابن کثیر میں آ گئی ہے۔ اسی طرح ابن جریر مقاتل، کلبی اور عطیہ العوفی وغیرہ کی ضعیف روایات بھی لائے ہیں، تاہم یہ روایات وہیں پہ لائے ہیں جہاں پر یہ کسی دلیل شرعی کے خلاف نہیں ہیں، اس لیے اگر یہ ان کا ضعف ہے تو پھر قابل قبول ہے۔ تفسیر بالمعصور کی مثالوں میں اور مثالیں بھی بنتی ہیں، جیسے علامہ بغوی کی تفسیر معالم التنزیل، یہ بھی ایک بڑی خوبصورت تفسیر ہے جو علامہ ابن بغوی کی تفسیر ہے۔ تو ایک دوسری تفسیر جس کا ذکر یہاں پہ تفسیر بالدرایا کے بڑے مصادر میں ہوتا ہے، وہ علامہ امام فخر الدین رازی کی تفسیر ہے، تفسیر کبیر، یا اس کا اصل نام مفاتیح الغیب ہے۔ امام فخر الدین رازی کی یہ تفسیر حل قرآن کے لیے لاجواب تفسیر ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے بارے میں یہ تبصرہ کیا فیہ کل شیء الا التفسیر، کہ اس تفسیر میں سب کچھ ہے سوائے تفسیر کے، لیکن حقیقت میں یہ کہنا اس تفسیر کے بارے میں ظلم ہے۔ یہ تفسیر اپنی جامعیت اور اپنے عقلی دلائل اور قرآن کریم کی آیات اور صورتوں کے درمیان اور ربط بیان کرنے میں اپنی نظیر نہیں رکھتی۔ اس تفسیر میں امام رازی نے اس وقت کے جو گمراہ فرقے تھے ان کے اقوال کو بیان کر کے ان کا رد کیا ہے، جیسے معتزلہ، جہمیہ، اباحیہ وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ترکیب ناوی وغیرہ کا بھی ذکر کرتے ہیں امام، اور فقہی احکام کو دلائل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور قرآن کریم کے انداز بیان کی جو شوکت ہے اس کو بھی نمایاں کرتے ہیں، جس سے قرآن کریم کا اعجاز واضح ہو جائے۔ اس کی ایک بنیادی صفت ربط آیات ہے، جس کو دل نشین اسلوب میں ذکر کرتے ہیں، اور آیات و احکام کے اسرار جو مستنبط ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ان کا لاجواب کلام ملتا ہے۔ امام رازی کی اس تفسیر کے بارے میں ایک قول یہ علماء نے نقل کیا ہے کہ امام رازی اس تفسیر کو مکمل نہیں لکھ پائے تھے، بلکہ سورہ فتح تک وہ لکھ پائے، اور اس کے بعد 2 علماء کا نام نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کی تکمیل کی۔ ایک قاضی شہاب الدین بن خلیل الخولی یا دوسرے شیخ نجم الدین الکمولی نے اس کو مکمل کیا۔ بعض علماء کی یہ رائے بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ تفسیر شروع سے آخر تک ایک ہی رنگ میں لکھی گئی ہے، لہذا اس کے مفسر امام رازی ہیں، کسی دوسرے نے نہیں لکھی، لیکن اکثر لوگوں نے اسی بات کو قبول کیا ہے کہ اس تفسیر کا دوسرا حصہ یہ دوسرے علماء نے مکمل کیا ہے۔ بعض مقامات پر امام رازی نے جمہور مفسرین سے ہٹ کر بھی راہ اختیار کی ہے، جیسے لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات والی صحیح حدیث کو انہوں نے رد کر دیا ہے۔ ایک تیسری تفسیر ہے جس کو ہم تفسیر بالدرایا میں شامل کر سکتے ہیں،
اس کا عنوان ہے ارشاد العقل السلیم الی مزایا القرآن الکریم یا تفسیر ابی سعود۔ یہ علامہ ابو سعود حنفی جو 10ویں صدی ہجری کے عالم ہیں ان کی تفسیر ہے۔ اس تفسیر کی ایک بہت نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ بلاغت کے نقطوں سے بحث کرتی ہے، اور علامہ یوسف بنوری نے اپنے ایک مقالے یتیمۃ البیان میں یہ نقل کیا ہے کہ یہ تفسیر بعض مقامات پر امام جار اللہ زمخشری کی تفسیر کشاف سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ تفسیر قرآن کی ایک خاص تفسیر قرآن کریم کی جو مستر ثانوی میں اہمیت رکھتی ہے وہ تفسیر قرطبی ہے۔ امام قرطبی، اس کا اصل نام الجامع لاحکام القرآن ہے، یہ مالکی فقیہ تھے جن کی وفات 671 ہجری میں ہوئی ہے۔ مالکی فقہ کے پیرو تھے، اور ان کا بنیادی موضوع جو تھا وہ قرآن کریم سے فقہی احکام کی تخریج اور استنباط تھا۔ وہ آیتوں کی تشریح کرتے ہیں، مشکل الفاظ کی تحقیق بھی کرتے ہیں، اعراب اور بلاغت اور ان سے متعلقہ مباحث کو بھی خوب جمع کرتے ہیں۔ خاص طور پر روزمرہ زندگی کے متعلق جو مسائل ہوتے ہیں تو قرآن کریم کی روشنی میں ان کے اوپر وہ خوب گفتگو کرتے ہیں۔ ایک تفسیر متاخرین کی تفسیر ہے جو خلافت عثمانیہ کے دور میں لکھی گئی، یہ علامہ شہاب الدین میمون آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ اس تفسیر کا عنوان ہے تفسیر روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی۔ علامہ محمود آلوسی کا انتقال 1270 ہجری میں ہوتا ہے۔ اس تفسیر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سابقہ تمام تفسیروں کے تمام مباحث کی جامع تفسیر ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ اور تابعین اور لغت عرب، ان ساری چیزوں کو آپ نے جمع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس تفسیر کی ایک بڑی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تصوف کے اسرار اور نقطے بھی ملتے ہیں، اور ائمہ تصوف جو استنباطات وجدانی ذکر کرتے ہیں ان کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب علوم القرآن میں فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی قرآن کریم کی تفسیر میں کوئی مشکل پیش آئی تو میں نے ان 5-6 تفسیروں کی طرف رجوع کیا اور مجھے وہ مشکل حل ہو گئی۔ لہٰذا کسی شخص کو یہ تفسیریں پڑھنے کا مشورہ دیا جا سکتا ہے جس کے بعد یہ تفسیریں اس کو دوسری تفسیروں سے بے نیاز کر دیں گی۔ بعد میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مجھے مولانا یوسف بنوری کی بھی اسی قسم کی تائید مل گئی، اور انہوں نے بھی یتیمۃ البیان میں اسی قسم کی بات کو دہرایا ہے کہ یہ تفسیریں قرآن کے طالب کے لیے بنیادی مصدر کی حیثیت رکھتی ہیں، لہٰذا وہ ضرورت کی طرف انہی کی طرف رجوع کرے ضرورت کے وقت۔ اب ہم آتے ہیں اردو تفاسیر کی طرف، جن میں جو اردو میں ایک قاری کے لیے معاون اور ممد ثابت ہو سکتی ہیں۔ قرآن کریم کی اردو تفسیروں کی جو تحریک ہے یہ بر صغیر میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے شروع ہوئی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ نے خود قرآن کریم کا ترجمہ فتح الرحمن کے نام سے فارسی زبان میں کیا، جو اس وقت کی سرکاری زبان تھی اور ہمارے علاقے میں رائج زبان تھی۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ اور شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالعزیز حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں جنہوں نے اردو زبان میں ترجمہ اور تفسیر کی بنیاد ڈالی۔ اردو زبان میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے وہ بنیادی طور پہ با محاورہ ترجمہ ہے، اور شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کے بارے میں امام مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند یہ بات فرماتے ہیں کہ اگر قرآن اردو زبان میں نازل ہوتا تو وہ اسی اسلوب پہ نازل ہوتا جس پر شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے۔ تو اردو زبان میں یہ بنیادی تراجم اس خاندان کی وساطت سے آئے، اور اسی تحریک نے آگے چل کر پھر تفسیر نویسی کی شکل اختیار کی۔ تفسیروں میں ہم اگر مختلف مسالک کی تفسیروں کو دیکھیں گے کہ ہر مسلک کے علماء نے کس طرح تفسیریں لکھی ہیں اور قرآن کریم کی تعلیمات کو مسلمانوں میں پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلی تفسیر دیوبندی مکتب فکر کو ہم لیتے ہیں۔ دیوبندی مکتب فکر میں مولانا اشرف علی تھانوی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، ان کی تفسیر بیان القرآن ہے۔ یہ اس میں ترجمہ کا انداز یہ ہے کہ
وہ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے اور مسلسل ترجمہ ہے جس میں قرآن کریم کے نظم کی رعایت بھی رکھی گئی ہے، اور نظم کی رعایت رکھنے کے لیے بریکٹوں میں وہ اپنی طرف سے الفاظ بڑھاتے چلے جاتے ہیں تاکہ پورا کلام ایک مربوط کل کی شکل میں سامنے آ جائے۔ قرآنی کلمات کو بعض اوقات ترجمے میں وہ منتقل کر دیتے ہیں، جیسے واللہ یختص برحمتہ من یشاء کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو منظور کرتا ہے مخصوص فرما لیتا ہے۔ اسی طرح اسلوب قرآن کی پیروی کے ساتھ ساتھ صورتوں اور آیات کا بامی ربط بھی وہ نقل کرتے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک مضمون سے تعلق رکھنے والی آیات کے شروع میں جامع قسم کو عنوان دے دیتے ہیں۔ اس صورت کی روح المعانی کی طرح ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں تصوف کے مسائل کو ذکر کیا گیا ہے، جن کو مسائل السلوک کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں۔ یہ تفسیر چونکہ سلف صالحین کے طریقہ پہ لکھی گئی ہے، اس لیے متقدمین اور متاخرین کے اقوال کو اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ عربی کی کئی تفسیریں اس میں مولانا تھانوی کے پیش نظر رہی ہیں، اور ان کا وہ اکثر جگہوں پر اپنا حوالہ بھی دیتے جاتے ہیں، اور ترجمہ اور تفسیر کی ضرورت کا بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے محض تجارت کی غرض سے اور بعض لوگوں نے اپنی گمراہیاں پھیلانے کی غرض سے تفسیریں لکھیں، اس وجہ سے میں مجبور ہوا کہ ایک نئی تفسیر لکھوں۔ دیوبندی مکتب فکر کی ایک تفسیر معارف القرآن ہے مولانا مفتی شفیع صاحب کی۔ یہ تفسیر بنیادی طور پہ بیان القرآن کی تسہیل ہے۔ اس کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں معارف و مسائل کے تحت جدید فقہی مسائل کو جدید ذہن کی زبان میں ایڈریس کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ ایک بڑی کامل تفسیر ہے۔ اس کے علاوہ تفسیروں میں بریلوی مکتب فکر کی تفسیروں میں ایک تفسیر ضیاء القرآن ہے، جس کو پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف کیا۔ 29 فروری 1960 کو اس کی کتابت شروع ہوئی اور 23 اگست 1979 کو بوقت اثر اس کی تکمیل ہوئی۔ تفسیر کے مقدمہ میں پیر صاحب نے اس کا تعارف کروایا ہے اور جمع قرآن کی ترتیب اور ترتیب نزول قرآن کو بتایا ہے۔ قرآن کی تلاوت کے آداب ذکر کیے ہیں، اور امام غزالی کی احیاء العلوم سے یہ باتیں استفادہ کر کے لکھی ہیں۔ آیات کے نیچے ان کا اردو ترجمہ اور بقیہ صفحے پر تفسیر ہے، جو بعض اوقات کہیں صفحوں پر پھیل جاتی ہے، ذکر کی ہے۔ پیر کرم شاہ صاحب اس تفسیر میں جو اس کی نمایاں خصوصیات میں سے ہے کہ اس کا اسلوب بڑا دل کو مو لینے والا اور ادبی اسلوب ہے۔ اس میں وہ جدید ذہن کے شبہات کو بھی ذکر کر کے ان کے اوپر رد کرتے چلے جاتے ہیں، اور مستشرقین کے جو اعتراض ہوتے ہیں قرآن کریم پر ان کو بیان کر کے ان کا رد فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ عبادات، سیاسیات، معاشیات، اخلاقیات کے مباحث جو جدید ذہن کے لیے ہوں ان کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ پیر صاحب نے اس تفسیر میں زیادہ قرأتوں اور فقہی مسائل میں طوالت سے کام نہیں لیا تاکہ یہ تفسیر پڑھنے والے قاری کے اوپر بوجھ نہ بنے۔ اس کتاب میں آسمانی کتابوں کے حوالے بھی تفصیل سے آئے ہیں۔ اس کے بعد ہم مکتب فراہی کو ذکر کرتے ہیں۔ مولانا حمید الدین فراہی بر صغیر کے ایک جلیل القدر عالم دین تھے، جنہوں نے خود اپنی تفسیر نظام القرآن کے نام سے لکھی، لیکن وہ اس تفسیر کو مکمل نہیں کر سکے تھے، لیکن پوری عمر قرآن کریم ہی ان کی فکر کا اوڑھنا بچھونا رہا۔ ان کے شاگردوں میں اختر حسن اصلاحی اور امین حسن اصلاحی، یہ دونوں مولانا حضرات ان کے خصوصی شاگردوں میں سے تھے۔ مولانا اختر حسن اصلاحی تو مدرسۃ الاصلاح انڈیا میں مدرس رہے اور ساری عمر تدریس میں گزاری، لیکن مولانا امین حسن اصلاحی نے اپنی تفسیر لکھی جس کو انہوں نے 1958 میں شروع کیا۔ تفسیر تدبر قرآن کے نام سے بھی 9 جلدوں میں ملتی ہے۔ اس تفسیر نے عام روایتی تفسیروں کے مقابلے میں ایک بالکل ہی نیا زاویہ اختیار کیا ہے۔ یہ مولانا اصلاحی نے قرآن کریم کے فہم کے وسائل کو داخلی اور خارجی وسائل میں تقسیم کیا ہے۔ داخلی وسائل 2 ہیں، ایک قرآن کریم کا نظم اور دوسرا تفسیر القرآن بالقرآن۔ مولانا اصلاحی نے نظم کو خصوصیت سے اہمیت دی ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر صورت ایک مربوط نظام کے تحت بندھی ہوئی ہے، اور اس کی تمام آیات آپس میں ایک دوسرے سے معنوی ربط رکھتی ہیں۔ اس اعتبار سے وہ ہر صورت کا ایک مرکزی مضمون متعین کرتے ہیں جس کو وہ عمود کا نام دیتے ہیں، اور عمود کا نام دینے کے بعد پھر نظم ایک صورت کی سطح پر ہے
اور دوسرا نظم جو ہے وہ 2 صورتوں کے جوڑے کی صورت میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تمام صورتیں جوڑا جوڑا کی شکل میں وارد ہوئی ہیں، چنانچہ ہر جوڑا کسی مضمون کی تکمیل کرتا ہے، اور ہر جوڑے کے ایک حصے میں کسی ایک مضمون کا بیان ہوتا ہے اور دوسرے حصے میں کسی دوسرے مضمون کا بیان ہوتا ہے۔ تیسری نظم کی سطح وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں گروپوں کی شکل میں ہے، کہ قرآن کریم کی ساری صورتیں جو ہیں وہ گروپس کی شکل میں ہیں، اور اس طرح سے وہ قرآن کریم کے 7 گروپ بناتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں جس طرح ہر صورت کا ایک مرکزی مضمون یا عمود ہوتا ہے، اسی طرح ہر گروپ کا بھی ایک خاص عمود ہوتا ہے۔ یہ تدبر قرآن تصنیف تقریباً اس کی 23 سال اس کی تصنیف میں صرف ہوئے۔ اس کے خارجی وسائل میں وہ کہتے ہیں سنت متواترہ و مشہورہ، احادیث و آثار صحابہ، شان نزول، کتب تفسیر، قدیم آسمانی صحیفے اور تاریخ عرب، یہ چیزیں جو ہیں اس کی خارجی وسائل سے تعلق رکھتی ہیں۔ تفسیر قرآن میں ہم ایک اور تفسیر کا نام لے لیتے ہیں، مسلک اہل حدیث کی تفسیر ثنائی۔ یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ اس تفسیر کے لکھنے کا سبب وہ اپنے مقدمے میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ مسلمان بالعموم قرآن فہمی سے ناواقف ہیں، بلکہ اس کے حروف کو بھی نہیں پڑھ سکتے، تو میں نے چاہا کہ اس تفسیر کو لکھوں۔ دوسری وجہ انہوں نے یہ بیان فرمائی کہ قرآن کریم کے اوپر مخالفین کے طرح طرح کے اعتراضات ہیں باطل فرقوں کے، تو میں نے چاہا کہ میں ان کا رد کروں۔ مولانا چونکہ مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے جہاں کہیں کوئی شرک و بدعت کی آمیزش نظر آتی ہے کسی کے ہاں، تو اس کے اوپر رد بلیغ فرماتے ہیں۔ اس تفسیر کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ترجمہ ایک مسلسل پیرے کی شکل میں کیا گیا ہے، اور قرآن کریم کے نظم کو گویا ترجمے ہی کے اندر منتقل کیا گیا ہے۔ دور جدید میں جاوید احمد غامدی صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی تفسیر البیان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس میں نظم کو ترجمے ہی میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور یہ پہلی کوشش ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کی پہلی کوشش مولانا ثناء اللہ امرتسری کے سر جاتی ہے، جنہوں نے اس ترجمے کو مسلسل اور بیانیہ انداز میں لکھا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی اسلوب کی پیروی کی ہے۔ اس اعتبار سے تفسیر ثناء اللہ امرتسری بڑی اہم تفسیر ہے۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ بسم اللہ کے متعدد ترجمے کرتے ہیں مولانا۔ بعض مترجمین اور دیگر مترجمین نے اکثر ایک ہی ترجمے کو اختیار کیا ہے، لیکن انہوں نے ایک ہی ترجمے کو اختیار کیا ہے۔ آخر میں ہم مولانا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن کا جائزہ لے لیتے ہیں، جس نے موجودہ دور میں لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ یہ فروری 1942 سے اس کے لکھنے کا آغاز ہوا اور 7 جون 1972 کا اس کا اختتام ہوا۔ مولانا اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ اس کے ترجمے کے لیے میں نے آزاد ترجمانی کا طریقہ اختیار کیا ہے، یعنی نہ تو تحت لفظ ترجمہ ہے اور نہ ہی با محاورہ، بلکہ آزاد ترجمانی ہے۔ اس کا مقصد وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم جہاں عربی مبین میں آیا تو میں اس کی عربی مبین کو اردو مبین میں منتقل کروں۔ مولانا اس تفسیر میں صرفی، نحوی اور بلاغی بحثوں سے گریز کرتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیش نظر جدید تعلیم یافتہ طبقہ تھا کہ ایک عام آدمی کس طرح تفسیر قرآن کو سمجھ جائے، اور یہ صرفی نحوی بحثیں جن تفسیروں میں آئی ہیں وہ عام قاری کے لیے ایک حجاب بن جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس تفسیر کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ ہر صورت کے تفسیر شروع کرنے سے پہلے اس کا تاریخی پس منظر ذکر کرتے ہیں اور اس کو سیرت نبویہ سے جوڑتے ہیں۔ سیرت نبویہ سے جوڑتے ہیں تو اس سے اس صورت کی پوری وہ پکچر سامنے آ جاتی ہے کہ کس ماحول میں نازل ہوئی اور اس وقت کے حالات کیا تھے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے صورت کا سمجھنا بے حد آسان رہا ہے۔ اگرچہ بعض جگہوں پر مولانا نے جو بحث کی ہے تو وہاں پر بعض علماء کو اختلاف بھی رہا ہے، جیسے سورہ یونس، سورہ یوسف المزمل اور سورہ معون وغیرہ کی بحث میں۔ تو اس تفسیر میں آسمانی کتابوں سے بھی استفادہ کیا گیا ہے، اور اس تفسیر کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے مولانا نے عرض قرآن کا سفر بھی کیا، جو ایک الگ سفر نامہ کی شکل میں چھپ چکا ہے۔ ہماری یہ گفتگو تفسیر کے اولین اور ثانوی مصادر کے حوالے سے تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کو پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔